عوام کو بھی پرابلم ہے, اپوزیشن بھی سر پہ کھڑی ہے, پی ٹی آئی کی کو اس کی ظاہر ایک سیاسی قیمت چکانی پڑ رہی ہے جو اس وقت مہنگائی ہے اس کی وجہ سے. حالیہ الیکشنز کی ایک واضح مثال ہے. تو جو کہتے ہیں نا کہ چپس آر ڈاؤن, یہ جو فری فال ہو رہا ہے, آپ کی حکومت کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک تو ظاہر چیلنجز ہیں, گورننس ریلیٹڈ چیلنجز ہیں نا آپ کے پاس, لیکن کیا ایک پولیٹیکل فورس ہونے کے ناطے آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے آپ لوگوں پر کیا دباؤ رہے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, پہلے تو بات یہ کہ فری فال تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا. پاکستان میں جو پچھلا سال ہے اس میں پوری دنیا, جہاں پہ کووڈ جیسی جو بیماری ہے جو 100 سال میں ایک بار ایسی وبا آتی ہے, جہاں پوری دنیا اس سے انتہائی زیادہ ان کے اوپر مشکلیں پڑی ہیں, پاکستان نے اس کا بہت ہی اچھے انداز میں مقابلہ کیا ہے. اور اکانومسٹ نے پاکستان کو نارمیلیسی انڈیکس میں پہلے نمبر کے اوپر قرار دیا ہے. اتنی بڑی وبا کے بعد جس طرح سے ہم باہر نکلے ہیں, 5 ہماری جو فصلیں ہیں ان میں وہ تاریخی طور کے اوپر ان کی پیداوار رہی ہے. اکانومی میں ہمارے تمام انڈیکیٹرز اس وقت, جبکہ پوری دنیا میں معاشی گروتھ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, پاکستان میں 5% کے اوپر جو ہے وہ ہم گرو کر رہے ہیں. سو مشکلیں یقیناً ہیں, بیکاز دو وجوہات سے ایک فیل ہوا ہے, اسپیشلی جو ہماری اربن پاپولیشن ہے اس کو محسوس ہوا ہے. ایک تو دنیا میں انرجی پرائسز اس وقت زیادہ ہوئی ہیں, اور دوسرا جو فوڈ انفلیشن آئی ہے, دونوں ایک عالمی فینومنا ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں جو سچویشن ہے, 1100 ارب روپیہ ایڈیشنل جو ہے وہ ہمارے ایگریکلچر اکانومی میں جو ہے وہ کیا ہے, 1000 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ کنسٹرکشن اکانومی میں کیا ہے. اسی طریقے سے انڈسٹری بڑھ رہی ہے. سو ایسا کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی, معاملات جو ہیں وہ باقی دنیا سے پاکستان میں بہت زیادہ اسٹیبلٹی ہے. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جب مہنگائی ہوگی اور ایک ڈیولپ کنٹری میں جب مہنگائی ہوگی اس کا امپیکٹ ذرا ڈفرنٹ ہوگا, کیونکہ یہاں تو آلریڈی آپ کو کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے اور اوپر سے یہ مہنگائی آپ کا حال کر دیتی ہے. 6% انڈیا, 6% بنگلہ دیش انفلیشن, ہمارے ہاں تو جو ہے وہ 12% ہے. تو ہم ہمارے پڑوس میں ہی ہیں یہ دونوں ممالک جہاں پر مہنگائی اس تناسب سے نہیں ہے جو ہمارے پاس. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہندوستان کے اندر مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ پاکستان سے اس وقت جو آج کی فگرز ہیں وہ زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں سر, میں آپ کو لیٹسٹ فگر دے رہا ہوں, 6% ہے. دیکھیں, یہ جو اس وقت جو بیسک آئٹمز ہیں جو ریجن میں ہر ہفتے ہم ریویو کرتے ہیں, پاکستان میں جو تمام ہمارے ایڈیبلز ہیں, اس وقت پیٹرول سستا پوری ریجن میں پاکستان میں ہے اس وقت. اگر آپ اور میں آپ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آلو, ٹماٹر, پیاز ایکچولی پچھلے سال سے اس سال کم مہنگے ہیں, اور ان کی جو اس وقت اگر آپ منتھ ٹو منتھ ایوریج نکالیں گے کم مہنگے ہیں. سو میں یہ نہیں مانتا کہ پاکستان میں کوئی بہت فری فال جس طرح سے آپ نے ورڈ یوز کیا یا کوئی ایسا ہے. مشکلات ہیں, وہ مشکلات ہر اس وقت دنیا میں کووڈ کی وجہ سے آئی ہیں, اور یہ ٹیمپریری ہے. اگلے 4-5 مہینے میں یہ دنیا کا جب ایک یہ سائیکل ٹوٹنا شروع ہوگا, پاکستان میں بھی سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, یہ میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ نے ایک ہوپ دی ہے کہ اگلے 4-5 مہینوں میں جو ہے یہ قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی. میں نے ویسے پروگرام کے آغاز میں جو ہے یہ کمپیریزن دیا ہے, میں آج کی آپ کے سامنے یہ فگرز رکھ دیتا ہوں کہ ادارہ شماریات نے کہا ہے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کی موازنہ اس کا پچھلے سال سے کیا ہے. ایک سال میں گھی میں 56%, آٹا 29%, گوشت 15%, 33%, چینی 13% مہنگی ہوئی ہے, بجلی کی قیمتیں 60%, گیس 72% اور وہ فیول 40% مہنگا ہوا ہے. لیکن میں نے جن چیزوں کا نام لیا وہ تو آپ نے شامل ہی نہیں کی ہیں. مثلا میں نے آپ کو کہا آلو, ٹماٹر, پیاز, آپ تینوں کا نکال کے دیکھ لیں. سر ان تمام چیزوں کو اس گھی میں پکانا ہوگا 56% والے گھی میں جو 56% مہنگا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ساری امپورٹڈ چیزیں بتائی ہیں نا. مثلا گھی پاکستان میں تو ہم نہیں بناتے, پام آئل تو ہم نہیں ہم پروڈیوس کرتے, ہم باہر سے منگاتے ہیں. اسی طریقے سے جو تیل ہے یا جو باقی چیزیں ہیں, ہم تو وہ بات کریں نا جو پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. آپ ان کو جب آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ پچھلے سال سے بھی قیمتیں جو ہیں وہ بھی کم. سر دالیں بھی ہم اور دال بھی ہم فرینکلی نیوزی لینڈ سے منگا رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں
کس طریقے سے ہم نے اپنے ایگریکلچر کو ماضی میں نیگلیکٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر کو بائی ڈیزائن پری پلانڈ جو ہے انڈسٹریلائزیشن شوگر انڈسٹری لگا کے شوگر کین لگا کے ہم نے جو ہے وہ خراب کیا ہے، یا انڈسٹریز لگا کے خراب کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی درست ہے. ایک ایگریکلچر کنٹری ہے جس کے اندر یہ سب کچھ پروڈکشن اپنی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی، یہ بات درست ہے. لیکن آپ کے پاس ایسی کیا 3-4 مہینے بعد جادو کی چھڑی آ جائے گی کہ آپ لوگ مہنگائی کو کم کر لیں گے؟ کیونکہ ٹرینڈز تو ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ آگے بڑا مشکل ہوگا مہنگائی کو قابو کرنا آپ کے لیے، جو اس وقت تک سچویشن ہے. یہ ٹرینڈز تو ایکچولی ریورس ہے نا. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے، جو ایک امپورٹڈ مہنگائی ہے، اس کی بڑی وجوہات میں ایک انرجی پرائسز شامل ہیں. اب انرجی پرائسز میں آپ نے کل بھی دیکھا کہ ایل پی جی میں ہم نے 6 روپے کمی کی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. تو ہمیں امید یہ ہے کہ تیل اور گیس کی قیمتیں جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اس سے پاکستان میں انرجی کا ایک لوگوں کو جو ہے وہ سکون ملے گا. اور اس کے ساتھ جو ایک اس وقت پوسٹ کووڈ جو ہمارے فوڈ یا کموڈیٹی مارکیٹ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی. تو یہ دالیں وغیرہ جو آپ اسپیشلی جو پام آئل کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی قیمت میں شاید کمی آئے. ٹھیک، اب ایک طرف یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف ابھی فیول 4 روپے آپ نے بڑھا دیے، آپ نے ڈیزل بڑھا دیا ہے. اب جب فیول پرائسز دوبارہ اپ ہو گئی ہیں تو ہر چیز پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. پچھلے مہینے 5 روپے جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کم بھی کیا تھا. فرینکلی میں نے آج بھی یہی شوکت ترین صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اس طرح سے جس طریقے سے ہم ہر 15 دن کے بعد بڑھاتے اور کم کرتے ہیں، اس سے کم از کم میں انفارمیشن منسٹری میں تو ہمیں بڑا چیلنج آ جاتا ہے. کیونکہ آپ نے 4 روپے کم کر دی، پھر 5 روپے آپ نے کم کیا، اب 4 روپے بڑھائی، تو لوگوں کو بھول ہی گیا کہ 5 روپے تو کم بھی ہوئی تھی. تو یہ ایک اس کو پیٹرن ہمیں چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہر 15 دن کے بعد ایک جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ قیمت بڑھ گئی، پھر کم ہو گئی تو خبر لگتی نہیں ہے، بڑھ جائے تو چھوٹی خبر بھی بڑی لگتی ہے. یہ بھی ہمارے میڈیا میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے. اور یہ کس کی ایڈوائز ہے کہ فوراً 5 روپے کم ہو تو بتا دینا چاہیے یا کر دینا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایک سسٹم چل رہا ہے نا اوگرا کا، 15 دن کے اوپر ریویو کرتے ہیں اور ہر 15 دن کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک ڈیسیژن. ہاں، تو میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ میں کون چاہتا ہے کہ یہ ہر 15 دن بعد جو ہے وہ کم کر دیں اور بتا بھی دیں کہ کم کر دیے؟ نہیں، یہ تو اوگرا کا سسٹم ہے نا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انفارمیشن منسٹری میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہر 15 دن کے بعد جب قیمت بڑھتی ہے تو ہیڈ لائنیں لگتی ہیں، جب کم ہوتی ہے تو خبر ہی نہیں لگتی، کیونکہ ہمارا میڈیا تو لٹ گیا، مر کے، برباد ہو کے پہ چلتا ہے نا. تو اچھی خبر دینا وہاں پہ وہ بڑی خبر بنتی نہیں ہے، لہٰذا وہ ایک پرابلم آتی ہے. تو اس کو ذرا کچھ ہمیں ریویو کرنا چاہیے، یا تو روزانہ کی پرائس ہم سیٹ کریں اور یا پھر کم از کم مہینے میں کریں. یہ ہر 15 دن کے بعد کا ایک تماشے لگ رہا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.